کس کا فون ہے؟ ہیلو ہاں آپ کی کال ہے. میری کال ہے؟ جی آپ کی کال ہے. ہیلو ہیلو السلام علیکم ثانیہ جی. وعلیکم السلام. اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو انٹرویو دیتا دیکھ کے. آپ بالکل نظر نہیں آتی ٹی وی پہ انٹرویو دیتی. میں بہت خوش ہوں. اچھا ثانیہ جی میں آپ کو بتاؤں میرا اور آپ کا ایک کنیکشن ہے. کنیکشن پتہ کیا ہے؟ کیا؟ آپ کے بال جیسے ہیں نا بچپن میں میرے بال بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے. اوہ ہاؤ نائس. لیکن پتہ کیا میری امی نے ایسے کھیل کھیل کے چھٹیاں منائی کہ نہ بال آپ جیسے رہے نہ سیدھے رہے. ہاں بس یہ تو آپ زیادتی یہ نہیں بتا کرنا. آپ کی امی کیسے خیال رکھتی تھی؟ بھائی ہماری امیوں کو تو نہیں آتا خیال رکھنا ایسے بالوں کا. وہ تو بچپن دیکھتی کہ اللہ نے کیسے بال دے دیے. دیکھیے جو چیز اللہ فون نے رکھ کے بتا دیں. دی ہے نا, فون رکھ کے بتا دیں. ہاں فون رکھ کے بتا دیں. آپ کے بال کرلی تھے شروع سے پیدائشی. کرلی بال پیدائشی ہی ہوتے ہیں انلیس آپ نے کروائے ہوں. ہاں کرلی بالوں کو نا زیادہ ہاتھ نہیں لگانا. اچھا ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. ان کو بس ایک دفعہ بناؤ اور چھوڑ دو. جتنا زیادہ کنگیاں تیل پٹیاں کرو گے اتنے زیادہ ہی خراب ہو جائیں گے. اچھا نہیں تو مجھے بھی ایک بات بتائیں, کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ساری بچیوں کے کرلی بال دیکھے ہیں, بڑے ہوتے ہوتے ان کے سیدھے ہو جاتے ہیں. وہ پھر ان کے وہ کوئی جینیٹک چینج آیا ہوگا ان کے اندر, لیکن ہاں میرے نہیں بھائی. اچھا نہیں ہوا. اور اماں نے کوئی تیلوں ویلوں کی مالشیں کی ہیں, کچھ ایسا نہیں کیا؟ میری اماں نے خود کبھی زندگی میں تیل نہیں لگایا. لمبے تھے مطلب لائک اتنے لمبے ہو جاتے تھے, یوں کٹواتی تھی پھر لمبے ہو جاتے تھے, اتنی جلدی بڑھتے تھے. اچھے سے یاد ہے نا. اب بڑھتے ہیں جلدی کہ نہیں؟ ہاں ابھی بھی جلدی بڑھتے ہیں. تو گرمی لگتی ہے اب جلدی کٹوا لیتے ہیں؟ بہت گرمی. اب نا مجھ سے گرمی نہیں برداشت ہوتی اصل میں, بیکاز وہ جس کے سر پہ نہیں ہوتے نا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گرمی میں کتنی پریشان کرتے ہیں آپ کو. تو پھنس نہیں جاتی ہیں اب اگر جیسے کوئی کیریکٹر کرنا ہے کوئی گاؤں کا یا کوئی غریب لڑکی کا, تو یہ تو بڑی ماڈرن لگ رہی ہیں آپ اس میں. ہاں اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے بال اسی لیے ایک جنیرک سی لینتھ کے رکھتے تھے کہ سب طرح کے کیریکٹرز میں, اور میرے کیریکٹرز میں کوئی ایسا گلیمر اور وہ تو بہت کم ہی ہوتا تھا یا تھا بھی نہیں. لیکن اب ہمارے پاس ہیلپ ہے نا, ایکسٹینشنز ہیں, ہمارے میک اپ آرٹسٹ بہتر ہیں. پہلے تو بھائی میک اپ بھی خود کرنا تھا, بال بھی خود بنانے تھے, اس کو مینٹین بھی خود رکھنا تھا, کنٹینیوٹی بھی خود مینٹین رکھنی تھی. اپنے اگر کیریکٹرز کے کوئی گیٹ اپس ہیں, بروزز بنانے, وہ بھی سب خود کرنا پڑتا تھا. کبھی دل نہیں چاہتا تو میں پورے ڈیڈ اسٹریٹ کرا لوں, میں ریبانڈنگ کرا لوں؟ 3 کیریکٹر نہیں خود کے لیے نہیں. ہم ہیئر کٹ نہیں کرا سکتے تھے. ہاں ہیئر کٹ نہیں کرا سکتے تھے. کنٹینیوٹی اگر خراب ہوگی تو آپ کبھی آپ نے کیراٹین یہ اتنی ساری چیزیں بال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ روبینہ آپا نے ایک دفعہ کرایا تھا, بالکل سیدھے کرا لیے. ہاں ان کے بال آدھے گر گئے تھے. اسی لیے ایک تو میں اپنے نا کسی بھی, بھائی ہماری اماں کا ٹوٹکا ہے کڑوا تیل بال میں لگاؤ, تبھی تو آپ کے بال اتنے اچھے ہیں. اور کیا زبردست بال ہیں. بالوں کا جو اصل ہے نا اس کا بالکل خیال رکھیں. تیل تو میں بھی لگاتی ہوں, چمپی کریں, مالش کریں. کون سے لگاتی تھی؟ کوئی بھی. کون سے سوٹ کرتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کڑوا تیل. کڑوا تیل تو جوڑوں کے لیے ہوتا ہے. ارے بھیا وہ تو لگاتی اسکول میں, تو یہی ہوتا تھا اور کیا. کڑوا تو نہیں, لیکن میں سرسوں تو لگاتی. سرسوں تارا میرا کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ برداشت کر لیں تو. وہ تو تھوڑا ایچنگ کرتا ہے, بہت جلتا ہے سر, اگر اچھا ہوتا ہے. ہاں کس کی کال ہے آپ بتاؤ بھائی؟ ہیلو کس کی؟ صفیہ کی, کیسر بھائی کے لیے, ثانیہ کے لیے. اچھا ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثانیہ جی آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے, آپ تو ویسی کی ویسی ہی ہیں. ویسی ہوں, کوئی بالکل بہتری ویسی نہیں ہیں. ہے. آپ کی اسکن اتنی پیاری, آپ ماشاءاللہ اتنی فٹ ہیں. پتہ ہے میں بھی آپ کی ہم عمر ہی ہوں, 1-2 سال شاید بڑی ہوں گی. لیکن آج میں نے جب آپ کو شو پر دیکھا مجھے اتنی خوشی ہوئی. لیکن میرے میاں نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور وہ مجھے تانے دینے لگ گئے کہ تم دیکھو کتنی موٹی ہو, اور دیکھو وہ تمہاری تقریباً ہم عمر ہی ہے, وہ کتنی ماشاءاللہ فٹ ہے, کتنی اسکن پیاری ہے. مجھے اتنے تانے دیے. ذرا راز تو بتائیں اپنی فٹنس کا. چلو میں فون رکھ کے بتاتی ہوں. آپ کے میاں سے کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہ اگر میری جیسی اسکن چاہیے تو پہلے تو ان کو تانے دینا بند کریں, خود بخود ہو جائے گی. اگر آپ خوش رہیں گے, مطمئن رہیں گے, آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں گے, اپنے ڈیسیجنز کے لیے ذمہ داری لیں گے, سوچ سمجھ کے ڈیسیجنز لیں گے, مل بیٹھ کے ڈیسیجنز لیں گے, آپ ہمیشہ خوش رہیں گے, ہیلدی رہیں گے,
فٹ رہیں گے, آپ کی اسکن اچھی رہے گی, آپ کے بال اچھے رہیں گے. یہ ایک ایسا فارمولا ہے جو اوور دا ایئرز نہیں چینج ہوتا. کوئی خیال نہیں رکھتی آپ کچھ بھی نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں, کوئی خاص چیز کھا رہی ہیں, اولیوز کھا رہی ہیں یا آپ مجھے جانتی نہیں ہے. ہاں میں تو اب جلدی سی ہے آپ تو. نہیں کوئی منہ دھونا, کریم, یہ وہ کسی نے مشورہ دیا, عتیقہ اوڈو نے مشورہ دے دیا, آپ کی ساری دوستوں نے بیوٹی والی جو ٹپس ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں, صرف ایک چیز ضرور کرنی چاہیے, نہانے سے پہلے یا صبح اٹھ کے ایک دفعہ ایک فیس مساج ٹھنڈے پانی کا. کرتی ہیں؟ ہاں, ٹھنڈے پانی سے ضرور کر لیں. اوہ گریٹ. وہ that is like what are these women talking about? ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ خواتین کو اچھا دکھنا چاہیے. ہاں سب کو اچھا دکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ نا, کبھی داڑھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی بال سفید ہیں کبھی بال کال. ایک تو ان کی میاں نے مجھے پھنسوایا تھا نا جو ڈائے میں, ایک سال پہلے کہا تھا کہ کیسے میں شوٹ کر رہا ہوں اور وزن کم کر لینا اور یہ کر لینا وہ کر لینا. میں سمجھا چلو جس طریقے سے سب لوگ بات کرتے ہیں یاسر نے بھی بات کر لی بھائی. ایگزیکٹلی تقریباً ایک سال بعد اسکرپٹ بھی آ گیا, ساری چیزیں آ گئیں, اور مجھے پکڑ کے لے گئے ایک سیلون پہ, اس کے بال ڈائی کر دو. وہ میں نے کہا یار چھوڑ رہے ہیں, کرنے نہیں بال ڈائی کرنے. کنٹینیوٹی میں پھنس گئے, میں پھنس گیا, میں اتنا عرصہ پھر وہ. کون سے کلر کے بال کرائے گا؟ آپ کے جیسے. میرے بلیک کر دیے. تو آپ کے تھے کیسے؟ ایسے وائٹ. اور یہ ایسے ہوتے ہوتے وہ جیسے بیوہ بڑیاں نہیں ہوتی, ایسے براؤن رنگ کے ہوتے 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 جا کے اب نارمل ہوئے. کس طرح کا ایگزامپل تھا یہ؟ آئی ایم سوری آئی ایم لٹرلی سوری یار. وہ جس کی مہندی وہ ہو جاتی ہے نا, ڈل ہو جاتی ہے, یہ کہہ رہا ہوں بھائی. ہاں یہ تو دو خواتین جہاں بیٹھی ہو بھیا. مجھے بابا ثانیہ کبھی کسی کی پٹائی لگائی ہے ایسی بات پہ؟ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی نا, کبھی کسی عورت کا ساتھ دیتے میں کسی کی آدمی کی پٹائی لگائی ہے آپ؟ نہیں ویسے ایسے ساتھ دیتے میں نہیں, وہ اس کے لیے میں اتنا اگریسو نہیں ہوں, کیونکہ ایک تھاٹ پروسیس ہے کسی کا, اور اگر آپ نے چینج بھی کرنا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت پیشنس کی ضرورت ہے. اس میں کوئی مار کٹائی, میں تو اس میں لڑائی وڑائی بھی نہیں کرتی, لیکن میں نے ویسے پیٹا ہوا ہے ایک آدمی کو بس میں. کیونکہ اس نے, ہم پرانی والی جو سبزی منڈی تھی نا, وہاں اس نے وہ جیسے بس میں ہاتھ لگا دیتے ہیں, تو ایک دفعہ تو میں نے کر لیا برداشت, دوسری بار اس کا ہاتھ مروڑا اور پیٹا اس کو بہت. میں نے بھی پیٹا. اتر گیا وہ وہاں, اس زمانے میں شریف لوگ ہوتے تھے, اتر گیا وہ. پھر بھی لوگوں نے بھی کہا اس کو کہ بھائی کیا, ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا صحیح کی ہے, ہاتھ لگاؤ, گھورتے ہی رہو. کتنا کوئی ڈیسپریٹ ہو جو, اور مطلب گھر چھوڑ کے پورا ایکس رے کر لو, ہے نا. اور اب تو دنیا اتنی, مطلب اتنا ایکسپوجر ہے, لوگ کہتے رہتے ہیں اتنا ایکسپوجر ہے, کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہم اس سے, ہم وہیں کے وہیں ہیں ہم. کیونکہ ہمارے اپنے بیسک جو کویسچنز ہیں وہ پوچھنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے جب ہم گوگل سے بھی پوچھتے ہیں تو ہم غلط ہی سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ ہمیں سوال پوچھنا نہیں سکھایا ہے. ہم کیوریس مائنڈز نہیں ہیں, ہم انکویزیٹو مائنڈز نہیں ہیں, ہم سوال ہی غلط پوچھتے ہیں, کیونکہ ان کے جواب ملے نہیں ہے نا کبھی ہمیں. آپ بھی صحیح سوال پوچھیے, کس کا فون ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس نہ سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ میتھمیٹیشینس بھی پیدا ہو رہے ہیں. بس اب ایک جم غفیر ہے جو ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں نوکریوں کے لیے. ہم اپنی سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کرتے. ہم بس کیا کہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے. اور سوال پوچھنے کی جو عادت ڈیولپ کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کے تعلیمی اداروں میں, آپ کے گھروں میں, والدین میں, آپ کے بزرگوں میں بڑی جرت چاہیے. کیونکہ جب بچہ سوال پوچھنا شروع کرتا ہے نا, ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی باتیں نہیں پتہ, دوسری بات یہ کہ وہ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے نا ایک طرح, جب وہ سوال پوچھتا ہے اس کے لیے بڑی جرت چاہیے اس کے اس بات کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. تو جب آپ کی پچھلی جنریشن اتنی انسیکیور طریقے سے بڑی ہوئی ہے اور اسے اپنے ہی سوالوں کے کبھی جواب نہیں ملے, وہ بچے کا سوال کا جواب کہاں سے دے گا؟ اٹس اے ہول جنریشنل پیراڈائم چینج جس کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ ہوتی ہے. آپ کی سوری, وہ جو کالر ہیں ہولڈ پہ ہیں, جو میرے لیے بھی جی ہاں, میں نے کہا ان کو ہولڈ نہ کرو. السلام علیکم. السلام علیکم قیصر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین. بہت اچھا لگ رہا ہے سر آپ سے بات کر کے. میرا آپ سے سوال ہے ایک چھوٹا سا سر. جی. آپ کو ہم نے ہمیشہ ڈراموں میں دیکھا ہے غصے والے وڈیرے کے روپ میں, تو سر گھر میں بھی آپ کا یہی رول ہوتا ہے یا آپ کا کوئی کیا محسوس کر؟ جی, پرسنالٹی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کی. یہ میرے کسی قریبی دوست سے ملے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے. اور نہیں بھائی, میں بالکل ایسا ہی ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. گھر میں وڈیرا ہے کوئی؟
कौन है? It's a mindset. Basically, Vadera is a mindset. हाँ It's not something कि Yes. वडेरा कोई भी हो सकता है. हाँ. इस सेट पे ये वडेरी है. It's a mindset. It's a I mindset agree. basically. I agree. और जो बड़ा होता है ना, जिसकी बात सुनी जाती है, हाँ. उसे वडेरा कहते हैं. हाँ. जैसे क्लास टीचर हमारा वडेरा होता है. हमने उसको जो है ना गलत एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह उसकी शक्ल बना दी। Exactly. जो जागीरदार और फ्यूडलिज्म जो है ना वो हाँ. टोटली डिफरेंट है. और जो ये दोस्त सवाल करना चाह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि घर में मेरी इजारादारी है या नहीं है. तो मेरी जान मसला ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमने अपनी मियाँ बीवी ने अपनी लाइंस ड्रॉ की हुई है. ना मैं उनकी डोमेन को चैलेंज करता हूँ, ना उधर स्टेप इन करता हूँ, ना वो मेरी डोमेन में. तो हमने अपनी लाइन ड्रॉ की हुई है, अपने अपने लिमिट्स में रहते हैं. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओके. कभी आपकी ये मजाल नहीं होती कि आप कहें ये देखो जरा आज सफाई सही नहीं करवाई तुमने, ये मट्टी आ गई है. एक बात बताऊँ मैं, आदमी हमारे यहाँ निदा हमारे घर में कोई हेल्पर नहीं है. हाँ ये तो मुझे पता है. हाँ हमारे घर में हम लोग खुद करते हैं. सफाई भी खुद करते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, बर्तन धोने के लिए समटाइम्स हेल्प ले लेते हैं. हाँ और आने जाने वाली है वो जो हेल्प है ना, बर्तन धोई और चली गई. वंस अ वीक हम उनको जहमत देते हैं, डेली नहीं. हाँ वो बच्चे और हम लोग सब मिल मिला के करते हैं. हाँ और कपड़े भी खुद धोते हैं. यार आप दूसरे लोग हैं जिनसे मैं सुन रही हूँ, पहले मुझे आगा और हिना बता के गए कि उनके पास कोई हेल्प नहीं है, वो हमारे सब खुद करते हैं. हमारे पास या मतलब ये तो वो वेस्टर्न वाला काम है. हमारे यहाँ तो ये टेक्निक पुरानी जमाने से चली आ रही है कि वो आएंगी, मासी आएंगी, झाड़ू पोछे करेंगी और वो चली जाएंगी. हमारे घर में भी कभी नहीं थी। है हम लोग तो पता है क्यों कॉशियस हुए थे. हम लोग जब रहते थे कमर्शियल एरिया में, अपार्टमेंट में, तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना जोरैन, हाँ उसको वो जो हमारी घर में हेल्पर आती थी, हाँ वो उसको अगवा करके ले गई थी. क्या? हाँ. और कितना छोटा था वो? मेरा ख्याल है 8 महीने का होगा या साल का होगा. और बड़ा प्यारा सा था, गोरा चिट्टा, ब्लू आइज उसकी माँ की जैसी. तो पड़ोसियों ने बताया कि आपका बच्चा नीचे सीढ़ियों के पास है, आपने उसको वहाँ भेजा, वहाँ छोड़ के आए. तो हमने ना आओ देखा ना ताओ, फसीला रश्ट, और वो सीढ़ियों पे पड़ा हुआ था. तो फिर पता चला कि जो बाहर मैकेनिक्स वगैरह थे ना, उन्होंने देख लिया उनको था। पता था कि ये कैसर भाई का बेटा है और ये औरत इसको लेके जा रही है. तो उन्होंने सवाल किए थे उनसे, तब वो बच्चे को छोड़ के एंड शी वेंट अवे. अल्लाह. तो वो दिन, आज का दिन, फिर हमने वो रिस्क जब नहीं लिया. छोटा वाला बेटा 8 महीने का था, तब से आपने फिर ये, अरे बाप रे, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो सुन के. तो मैं तो फजीला से कहता था, मैंने कहा अगर ये चला जाता तो किसी ना किसी सिग्नल पे तुम ढूंढ रही होती कि ऐसा बच्चा कोई खड़ा हुआ है जो तुम जैसा दिखे या मुझ जैसा दिखे, हम देखते हुए गुजर जाते, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या होता. तो ये पेरेंट्स के लिए भी लाजमी है कि मेहरबानी करके अपने घरों में खुद काम करें. और या वो लोग अपने घरों में आप रखें जिनके बाप दादा को आप लोग जानते हो. ये नहीं कि किसी और इलाके का कोई बंदा आया हुआ है और आप जो है उनकी ज़बान पे भरोसा. अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, तभी मैं आपसे शेयर. ओए होए. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.